السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دوسرے چینل کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 13۔ ہاتھوں کی نرم گرفت میں مگ پر نظریں جمائے بیٹھی زخرف دل اور دماغ کے بیچ چلتی جنگ میں مبتلا تھی۔ اس مگ پر نقش الفاظ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کو محسوس کر رہی تھی۔ حدیث عالم کی پسند سے ملحقہ الفاظ تراوٹ دینے لگے تھے اور یہی محسوس کرتے وہ الجھنے لگی۔ یہ مگ لینا انتہائی اچانک اور بے ساختہ تھا، ورنہ ایسی سوچ بھی کبھی اس کے قریب نہ بھٹکی تھی۔ وہ کسی مرد کو تحفہ نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ نانا جان، دادا جان، آدم محمود، برہان کسی کو بھی نہیں۔ پھر یہ حادثہ کیسے رونما ہو گیا تھا؟ وہ اپنے ہی رویے پر متذبذب تھی۔ اس نے مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فون پکڑ لیا تھا۔ اس تنہائی میں جب عائشہ بھی ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اس کا دل شدت سے کسی سے بات کرنے کو چاہا۔ اس نے نانا کو فون ملایا۔ گھنٹی بجتی گئی مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ شاید کسی میٹنگ میں ہوں۔ اس نے محمود آغا کا نمبر ملایا تو وہ سرے سے ہی بند ملا۔ ہمیشہ کی طرح پھر غائب ہو چکے ہیں۔ اس نے منہ بسوڑا۔ برہان کا نمبر دیکھا۔ کال ملانے کی نیت سے ابھی کال بٹن کو چھونے والی تھی کہ آنے والی کال دیکھ کر اسے بیک وقت حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ عالم کشمکش میں فون کا سلسلہ جوڑا تو چہکتی آواز سے آشنائی ملی۔ کیسی ہو پریٹی گرل؟ سامنے سے خوشگوار لہجے میں پوچھے سوال پر زہرہ مسکرا دی۔ مزے میں، تم بتاؤ لڑکی بزنس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فون کو اسپیکر پر لگا کر ڈریسنگ پر رکھتے وہ اسٹول پر بیٹھتے برش تھامے سنہری بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ ریشمی ملائم بال سرکتے ہوئے برش کے دندانوں سے گزرنے لگے تھے۔ ارے چھوڑو اس بورنگ ٹاپک کو، اس نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ پڑھائی کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ یقیناً پیچیدہ عمل ہوتا ہے جس سے اکتاہٹ ہونا فطری ہوتا ہے۔ نادش آنٹی کیسی ہیں؟ وہ خود طالب علم رہ چکی تھی، لہٰذا سمجھ سکتی تھی، اس لیے فوراً موضوع تبدیل کیا۔ ماما تو پاکستان گئی ہوئی ہیں، یہاں ہوتی تو اب تک جانے کتنی بار تم سے مل لیتی۔ اس نے حقائق سے آگاہ کیا۔ آنٹی کی اتنی محبت پر دل بھر جاتا ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو چہرے پر تبسم اور آنکھوں میں جھنجھلاہٹ چمکی۔ برش کو واپس ڈریسنگ پر رکھتے اس نے فون کو اسپیکر سے ہٹا کر کان سے لگایا۔ تم کیا سینٹی ہونے لگی؟ ہم ملتے ہیں، میں تو شدید بور ہو رہی ہوں۔ اس نے ایموشنل جذبے سے جان چھڑانے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ کیوں نہیں، میں تمہاری یونیورسٹی چکر لگاؤں گی، ویسے بھی مجھے نئی جگہیں دیکھنے کا خاصا شوق ہے۔ اپنا ذوق بیان کرتے ہوئے سے آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ آئینہ پل پل اس کا بدلتا عکس دیکھ مسکرایا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، پل پل میں جذبات بدلنے والی۔ اگر عائشہ اسے جذباتی کہتی تھی تو درست کہتی تھی۔ شیور، میں کل تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کھلے دل سے کہا۔ وہ اسے ملنے کی خواہاں تھی۔ کل تو مجھے شوٹنگ پر جانا ہے، آج کیسا رہے گا؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا، کیونکہ وہ آج تو فارغ تھی مگر کل ممکن نہیں ہونا تھا۔ واو، پرفیکٹ! اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ میں نے تو تمہاری روٹین کی وجہ سے آج کا نہیں کہا تھا۔ جواب یک لخت آیا۔ نور ہنس دی۔ یعنی تم مروت نبھا رہی تھی؟ صاف گوئی سے کہا۔ ماما کہتی ہیں کچھ مروت نبھانا سیکھ لو، کام آتا ہے۔ اچھے بچوں کی طرح ماما کی نصیحت دہرائی۔ درست کہتی ہیں، مائیں غلط ہوتی بھی نہیں، اس نے کھلے دل سے تائید کی۔ عائشہ آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے اپنی ماں کے دوست کی خیریت پوچھی تھی تو لہجے میں عزت اور بلند مقام جھلکا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ دل میں ان کے پاس ہونے کے احساس سے ہی طمانینت بھر گئی تھی۔ میرا ان سے ملنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ ماما سے اتنی تعریفیں اور واقعات سنے ہیں کہ دل عزت اور محبت سے لبریز ہو چکا ہے۔ وہ بھی خاصی ایکسپریسو تھی۔ تو پھر پاکستان کب جاؤ گی؟ احتیاط سے پوچھا۔ حدیث کی بات کو ذہن نشین کر چکی تھی، اس لیے ماما کی دوست اور ان کی فیملی کو ان کی یہاں آمد کی اطلاع نہیں دینی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ اسے کوئی سروکار نہ تھا، بس حدیث نے کہہ دیا تو اسے اس پر یقین کرنا تھا۔ نہ بھائی، پاکستان جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں بیک وقت خوف اور اکتاہٹ تر آئے تھے۔ کیوں؟ نور نے ایبرو اچکائے۔ میں نے سنا ہے بیرون ملک سے آئی لڑکیوں کو وہ اپنا گرین کارڈ سمجھتے ہیں۔ اس نے سنی سنائی بات کو منوان پہنچایا تھا۔ اسی پل اچانک زخرف کے ذہن میں زید نائک کا عکس لہرایا تھا۔ وہ بھی تو امیر لڑکی کا خواہاں تھا، مگر خیر وہ کون سا پاکستان میں تھا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ حدیث تو کیا اس سے جڑے لوگ بھی اب اس کے خیالات کا حصہ بن چکے تھے اور اسے ان خیالات سے الجھن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اپنائیت کا ایک احساس تھا جو جڑتا جا رہا تھا۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، چند ایک لوگوں کو مد نظر رکھ کر باقی سب کو، خاص طور پر کسی خاص قوم، نسل یا ملک کو جج کرنا بالکل بھی درست نہیں ہوتا رجا، اس نے سمجھداری سے جواب دیا۔ یقیناً وہ بھی اپنے ملک کے ان باشندوں سے آشنا تھی جن کی ایسی حرکات نے پورے ملک کو بدنام کر رکھا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے بحث نہیں کی۔ زخرف مسکرائی۔
میں غلط کہتی بھی نہیں، ایڈریس بھیجو، میں کچھ دیر میں پہنچتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی تعریف کا جملہ ادا کرتے فون بند کیا تو اس کا میسج جگمگایا جس پر یونیورسٹی کا نام اور پتہ درج تھا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی، اسے اس مناسبت سے تیار ہونا تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت پڑھائی کی فضا سے بوجھل تھی، کئی طلباء کا مستقبل اٹھائے یہ عمارت پوری آن سے کھڑی تھی۔ زخرف نے ایک نظر گھماتے مکمل جائزہ لینے کی کوشش کی، اسی وقت رجا تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف آئی تھی۔ میری یونیورسٹی میں تو آج سیلیبریٹیز آئی ہیں، اس کے دائیں گال کے قریب جھک کر ہوائی بوسہ دیتے رجا نے پر لطف لہجے میں کہا، اب تمہارا فخر کرنا تو بنتا ہے۔ جواباً اسی کے انداز میں ملتے نور نے مسکرا کر کہا۔ دونوں کچھ فاصلے پر ہوئی۔ زخرف نے ہلکے بھورے رنگ کی ہائی ویسٹ کے ساتھ گہرے بھورے رنگ کا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ کچن ہیلز میں وہ قدرت کا شاہکار دکھ رہی تھی، چہرے پر کنسیلر میک اپ کیے، وہ پلکوں پر گہرا مسکارا لگائے، جاذب نظر اور تازہ دم تھی۔ اس کے مقابل میں رجا ٹخنوں سے قدرے اونچی جینز کے ساتھ سب سوتی شرٹ اور سفید جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر زمانے بھر کی مسکراہٹ موجود تھی۔ زخرف کو اس لڑکی سے بہت اچھی وائبز آتی تھیں، اسی لیے اس کے ساتھ بات کرنا یا مل لینا اسے کبھی مشکل نہیں لگا تھا، ورنہ وہ دوست بناتی ہی نہیں تھی اور پروفیشنل لوگوں سے پروفیشن کے علاوہ امیدیں وابستہ رکھنا چھوڑ چکی تھی۔ آؤ پہلے تمہیں کچھ اچھا سا کھلاؤں۔ ایک مکمل تعریفی نظر زخرف کی سراپے پر ڈالتے اس نے کھانے کی دعوت دی۔ نہیں رجا، میں کچھ کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی، وہ معذرت خواہ ہوئی۔ ایک تو یہ ڈیٹاکس، رجا نے افسوس سے کہا۔ نور نے کندھے اچکائے، رجا یقیناً سیلیبریٹیز کی نزاکتوں کو سمجھتی تھی۔ چلو پھر تمہیں یونیورسٹی کا ٹور کرواتی ہوں۔ کندھے پر ڈالے بیگ کو درست کرتے رجا نے اسے اپنے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو نور اس کی سربراہی میں قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ اسے مختلف ڈپارٹمنٹس دکھانے لگی۔ نور کے چہرے پر جوش سا تھا، نئی جگہیں اور نئے چہرے اسے ہمیشہ فیسینیٹ کرتے تھے۔ 3 منزلہ عمارت کا چکر لگاتے اس نے نور کو مکمل یونیورسٹی سے آشنائی دلائی۔ ایک کلاس کے باہر پہنچ کر اس نے تیز قدم بڑھائی تو نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کلاس بنک کر کے آئی ہوں، دوستوں نے دیکھ لیا تو گردن مڑوڑ دیں گے۔ اس نے وجہ بیان کی تو نور نے مثبت انداز میں سر ہلا کر سمجھنے کا عندیہ دیا۔ چلو نیچے لان میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں دھیمی چال چلتے ہلکی پھلکی گفتگو سے محظوظ ہوتے سیڑھیاں اترنے لگے تھے۔ تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ سرسبز پودوں، نارنجی پیلے اور کاسنی پھولوں سے سجے سرسبز باغ میں کھڑی رجا نے اچانک ہی سوال داغا۔ میری ترجیحات بدل گئی تھیں، نور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی جس فیلڈ میں تم نے قدم رکھا ہے اس میں تو دن بدن ترقی ہی ہے۔ رجا اس کے پروفیشن سے خاصی متاثر تھی۔ ہر فیلڈ میں ترقی کے مواقع ہوتے ہیں، محنت اور خود پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور وقت ان پر سب سے بھاری ہوتا ہے۔ اس نے کامیابی کی وجوہات بتائیں۔ پھر تو مجھے کہنا پڑے گا کہ تمہارا وقت بلند ہے۔ رجا نے آخری جملے کو سنجیدگی سے اس کے ساتھ جوڑا۔ کہہ سکتی ہو، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بھی درست تھا کہ اسے اس مقام تک پہنچنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی۔ چلو کافی تو لوگی۔ اسے پھر سے بھولی بھٹکی میزبانی یاد آ گئی تھی۔ کافی کو رد کرتے چائے کو منتخب کیا، چائے پر ساری ڈرنکس قربان۔ یہاں پاکستانیوں والی دودھ پتی چائے تو نہیں ملتی، البتہ گرین ٹی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ غالباً وہ اپنے گھر میں ایسی دودھ پتی دیکھ چکی تھی، اس لیے پاکستانیوں کی پسند سے آشنا تھی۔ نور کی جانب سے مثبت تاثرات بھانپتے وہ اسے یہیں رکنے کا کہہ کر کینٹین چلی گئی۔ نور نے چند ایک سیلفیز بنائیں، پھر یونیورسٹی کی 2-4 تصاویر لیں۔ آج وہ انہیں پوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی۔ رجا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، غالباً وہ اپنے لیے کافی لائی تھی۔ گرین ٹی کا کپ اسے پکڑاتے وہ دونوں قریبی بینچ پر بیٹھ گئی تھیں۔ بابا کہہ رہے تھے مجھے بھی ماما کے ساتھ پاکستان جانا چاہیے تھا، اس نے بات کا آغاز کیا۔ یا شاید وہ باتونی تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں۔ گھونٹ بھر کر گرین ٹی حلق تر کرتے میدے میں پہنچی تو گرماہٹ کا احساس ہوتے رگو پے میں سکون ترائید کر گیا تھا۔ اسے ذائقہ پسند آیا۔ ان کا بھی اپنا ہی مفاد ہے، وہ جانتے تھے اگر میں جاتی تو ماما کو میری پڑھائی کی خاطر مجبوراً جلدی واپس آنا پڑتا۔ کافی کا گھونٹ بھر کر اس نے وضاحت سے ساری بات پیش کی۔ مجھے لگتا ہے انکل اور آنٹی میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، حالانکہ وہ محبت کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ ہے تو صحیح، ایک لڑکے نے رجا کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا، غالباً وہ اسے کلاس کے لیے بلانے آیا تھا۔ رجا نور کی جانب اشارہ کر کے اسے جانے کو کہا۔ وہ ایک تیکھی نظر ان پر ڈالتا پلٹ گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر نور کی طرف مڑ گئی۔ نور، ایک بات پوچھوں؟ اگر تم اسے دل پر نہ لو۔ دیکھو، میں صرف اپنی سوچ کے مطابق پوچھنا چاہ رہی تھی، پلیز ماما کو بھی اس بارے میں نہ بتانا۔ جانے وہ تمہید کیوں باندھ رہی تھی، مگر نور اس کا انکار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ بہرحال تجسس مروت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔
پوچھو۔ زخرف نے گرین ٹی سے محظوظ ہونا چھوڑتے سنجیدگی سے اس کی جانب زخرف نے گرین ٹی سے محظوظ ہونا چھوڑتے سنجیدگی سے اس کو اجازت دی تھی۔ آدم انکل کی ڈیتھ کو کتنے سال بیت گئے؟ عرصے بعد اس نے کسی کی زبان سے اپنے باپ کا نام سنا تھا۔ دل میں چبھن اور سینے میں درد اٹھا تھا۔ میرے باپ کا ذکر بھی اسے ماضی میں دھکیل جاتا تھا۔ وہ بدلہ جسے وہ اب بھولنے لگی تھی وہ یاد کروا جاتا۔ محرومیوں کا گھیرا تنگ کر کے احساس کمتری میں مبتلا کر جاتا تھا۔ 13 سال۔ آواز غمزدہ ہو گئی تھی۔ سالوں پر محیط یہ سفر کٹھن تھا۔ لہجے میں تھکاوٹ بدرجہ عدم موجود تھی۔ کچھ یادیں اور منظر بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ تمہارا نہیں خیال کہ عائشہ آنٹی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ اس نے اپنی سوچ اور عمر کے مطابق تجزیہ پیش کیا، لیکن نور کی رگیں پھڑپھڑا اٹھیں۔ باپ کی جگہ پر کسی دوسرے شخص کو سوچنا کسی اولاد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ناممکن بات پر بھی اس کا خون تک رگوں میں اچھلا، مگر اس نے خود کو کچھ غلط کہنے سے باز رکھا۔ وہ محبت کرتی تھی میرے بابا سے، بے حد محبت۔ لہجہ جتاتا ہوا تھا، کچھ چبھتا ہوا بھی۔ یا شاید وہ تم سے بھی محبت کرتی ہیں، بے حد محبت۔ رجا نے نفی کر کے اپنی بات کی تصدیق کی۔ ایک ہی بات ہے، اس نے دل میں بلتے وسوسوں کو دباتے مظاہر لاپرواہی سے جواب دیا، مگر رجا کے اگلے الفاظ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا۔ نہیں، یہ ایک بات نہیں۔ ماما بابا کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر پارٹنر نہ ہو تو زندگی کتنی دشوار ہو جائے، لیکن پھر ایک اور خیال دماغ میں آتا ہے، اگر کبھی کسی ایک پارٹنر کا ساتھ چھن جائے تو جینے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ مگر مجھے احساس ہوا کہ والدین اولاد کے سہارے جی لیتے ہیں، مگر پارٹنر کو کھونے کے بعد کی پھانس ہر وقت قائم رہتی ہے۔ میں کچھ دنوں سے یہی سوچ رہی تھی اور تم سے بات کرنا بھی چاہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے عائشہ آنٹی تکلیف میں رہتی ہیں۔ ماما جب بھی ان کا ذکر کرتی ہیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں جانتی پس پشت کہانی کیا ہے، مگر تمہاری ماں نور وہ عام ماں جیسی نہیں ہے۔ بزنس پڑھنے والی، بظاہر لاپرواہ، کم عقل، باتونی اور بچگانہ ذہن رکھنے والی لڑکی آج اسے وہ آئینہ دکھا گئی تھی جس کا سامنا رد کرتے ہوئے زخرف نور کو کئی برس بیت گئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے آج تک ہر پل اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرنے کی جستجو میں گزارا تھا۔ کیا اس نے کبھی اپنی ماں کے زخم دیکھے تھے، یا شاید وہ ان زخموں کو درمیان میں لا کر اپنے اصل مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ کافی دیر ہواؤں نے اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ آسمان پر پھیلے بادلوں نے کچھ دیر پہلے والی لڑکی کے پرجوش تاثرات کا قتل دیکھا۔ مجھے ضروری کام یاد آ گیا، اب چلتی ہوں۔ لکڑی کے بینچ کے وسط میں ادبی گرین ٹی کا کپ رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز نور، میری بات کو غلط مت سمجھنا۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ شاید اسے اپنے جذبات نور پر نہیں تھوپنے چاہیے تھے۔ ہم انسان جانے اپنی سوچوں کو دوسروں پر کیوں مسلط کرتے ہیں، مگر تمہارا ان کو چھوڑ کر دوسرے ملک بیٹھنا ان کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ پھر باز نہیں آئی۔ زخم پر نمک کا آخری ذرہ بھی گر گیا تھا۔ زخم نے بھرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، تم نے درست کیا۔ رجا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے وہ وہیں سے مڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ رجا نے افسوس سے ادھوری گرین ٹی کو دیکھا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اپنے کافی کے مگ کو وہیں رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حساس لوگ دوسروں کے زخم کو ریتتے نہیں ہیں، بلکہ ان پر مرہم رکھنے کی غرض سے صرف آشنائی دلاتے ہیں، تاکہ لا علمی کے باعث وہ زخم ناسور بن کر جان کے لیے عذاب نہ بن جائیں۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ برہان کمال کا وقت بہت اونچا تھا۔ وہ مقام جس کو پا لینے کے لیے لوگ ایڑیاں رگڑتے مر جاتے تھے، وہ بغیر کسی شش و پنج کے حاصل کر چکا تھا۔ بیرون ملک سے آ کر بھی پارلیمنٹ کا ممبر اور جلد ہی وزارت کے عہدے کا اہل بننے کے پیچھے شاید منسٹر دانیال کمال کی محنت تھی، جو وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ وہ اس کا حقدار ٹھہرا تھا۔ خیر، بن مانگے تو اسے بھی یہ مقام نہ ملا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ کیسے پاکستان سے باہر رہ کر بھی وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس پر کام کر رہا تھا۔ سیاست اس کے خون میں تھی، جسے وہ پردیس میں رہ کر بھی اپنی رگوں سے نکال نہیں پایا تھا۔ اسے بس کچھ ایسا کرنا تھا کہ جو پل بھر میں وہ جگہ جس پر دانیال کمال اس کو لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ حاصل کر لے۔ یوں گولی کا ناٹک رچایا گیا، مگر ایک بات اسے مسلسل کھٹکا رہی تھی۔ اس نے بہت یقین سے کہا تھا کہ اس نے ایک ہی گولی ماری تھی۔ پھر کیا یہ میرا کوئی دشمن تھا؟ مگر کون؟ وہ اس بات سے لاپرواہی برت نہیں سکتا تھا۔ دوسری صورت اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ دشمنوں کو اندیکھا کرنا بڑے حادثات کا شکار کر دیتا ہے۔ اس نے ایک نمبر پر کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں رابطہ جڑ گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنے دشمنوں سے لا علم نہیں رہتا۔ کچھ دیر بعد برہان بولا، کیونکہ مقابل نے مسلسل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ معاملہ گمبھیر ہے کیا؟ آپ کے مقابل نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ وہ اس کی ادھوری باتیں سمجھنے کے فن سے آشنا تھا۔ میری سوچ سے زیادہ نہیں، شاید میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس نے اندازہ لگایا تھا۔ جہاں سے دشمنوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے برہان کمال کی شروع۔ لیکن تم مجھے بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔
مقابل یوں بولا جیسے اسے الہام ہوا ہو۔ کتنا جانتے ہو تم مجھے؟ سنگین صورتحال میں بھی وہ اس کے اعتماد پر مسکرایا۔ اردل یوسف زئی برہان کمال کی ہر حصے آشنا ہے۔ مقابل نے فخریہ لہجہ اپنایا تھا۔ زیادہ اطراف مت اردل، اور ہاں، اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اسے تنبیہ کر کے مزید اطلاع دی تھی۔ جیسے میں جانتا نہیں کہ تم صرف اپنے لیے آؤ گے۔ اس نے صرف اپنے پر خاصا زور دیا۔ خود غرض تھا برہان کمال، مقابل سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اس پر نظر رکھنا اردل خصوصی تاکید کی۔ تمہاری کزن نے گاڑی تک لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے دل کے ببولے پھوڑے۔ بات تبدیل مت کرو، صرف وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے مقابل کی بات کو سراسر نظر انداز کیا تھا۔ جیسے میرے پاس اور کوئی آپشن ہے، وہ دل جلانے والے انداز میں بولا تو برہان ہنس دیا۔ فون بند کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دھیما سا تبسم ابھرتے اس کے حسین چہرے کو دلکش بنا گیا تھا۔ ابھی وہ خیالات کی دنیا میں غرق ہونے کو تھا کہ ہمایوں کمال کی اچانک آمد نے اس کو جھنجھلا دیا۔ برہان، وہ دروازہ بچا کر سیدھا اندر داخل ہوئے تھے۔ اس نے بے دلی سے ہنکار بھرا۔ فی الحال وہ کسی کی بھی مداخلت نہیں چاہتا تھا، اور یہ اس کے رویے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ بابا نے مجھے فیکٹری کے معاملات سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ان کے نزدیک مجھ میں سیاست دانوں والی خصوصیات مفقود ہیں۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے انہوں نے ہلکی سی تمہید باندھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ہنوز بیزار سا تھا، البتہ چہرے پر سکون تھا جو اس کا خاصا تھا۔ کیونکہ میں حیران ہوں، تم میں کون سی سیاست دانوں والی خصوصیات ہیں جو مجھے نظر نہیں آئیں؟ اس کے تاثرات کو بغور جانچتے انہوں نے اپنا معمہ پیش کیا۔ آپ کو سیاست میں نہ لا کر دادا نے یقیناً درست فیصلہ کیا تھا۔ سامنے والے کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اس نے بے لچک انداز میں جواب دیا تو ایک پل کو ہمایوں کے چہرے پر بھی سایہ لہرایا۔ جب جوان بیٹا منہ کو آ جائے تو باپ کے لیے لمحہ فکر یہ ہوتا ہے تو باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ تمہیں تو سیاست میں نہیں آنا تھا برہان، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت مطمئن ہو۔ خود کو سنبھال کر انہوں نے اپنا خدشہ بیان کیا تھا۔ اس کی بے فکری میں اکتاہٹ کیوں غالب تھی؟ یہ سوال انہیں مزمل کیے ہوئے تھا۔ وہ شخص جو کچھ عرصہ قبل تک سیاست کے لفظ سے ہی چڑھتا تھا، اس کا اتنا لاپرواہ انداز سمجھ سے باہر تھا۔ زبردستی مسلط کی جانے والی چیز پر سکون تو بہرحال جلدی نہیں ملتا، تو کیا غم کی عملی مورد بن جاؤں؟ پہلے زبردستی مجھے کھینچ کر سیاست میں لائے، اب اگر اسے قبول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فون کو بستر پر پھینکتے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا تو ہمایوں نے بھی خود کو اٹھتا محسوس کیا۔ وہ پھر اس کو ناراض کر چکے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے فوری صفائی دی۔ وہ ان کی ہر بات کو غلط رنگ دینے کا عادی ہو چکا تھا، مگر وہ اسے خود سے مزید وزن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، آپ مجھ سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتے اس نے گویا تنبیہ کی، کیونکہ وہ التجا تو ہرگز نہ تھی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ سر جھکائے وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ برہان کے تاثرات اور لہجے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بے بسی سے پلٹ گئے۔ برہان نے ان کی پشت کو دیکھا، پھر اگلا وار کیا۔ میری ماں کو وقت دے دیا کریں۔ دروازے کے قریب بڑھتے ان کے قدم ساکت ہو گئے۔ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا؟ جھٹکے سے مڑ کر استفہامیہ ہوئے۔ لہجے میں حیرت سے زیادہ صدمہ شامل تھا۔ جب آپ کی فیملی ہی آپ کو غلط سمجھے، آپ کی قربانیوں کو کسی خاطر میں نہ لائے، تو اس سے زیادہ اذیتناک کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا نہیں، مکمل یقین ہے۔ آخری نگاہ ان پر ڈالے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ ہمایوں کے دل پر جیسے کسی نے بھاری سل رکھ دی۔ ان کا زخمی دل کچلا گیا تھا، بمشکل خود کو گھسیٹتے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ تو ثابت ہوا ہمایوں کمال کے حصے میں صرف خسارے ہی شامل تھے۔ چوتھی منزل پر بنے اس پرتعش اور نفیس آفس میں سربراہی کرسی پر بیٹھے دانیال کمال بے چینی کی مورت دکھ رہے تھے۔ دفعتاً وہ کرسی سے اٹھے اور گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ باہر لہلہاتا سبزہ بھی ان کی آنکھوں کو جلا نہیں بخش رہا تھا۔ وہ فیصلہ لے چکے تھے، حالانکہ یہ فیصلہ بھی اچانک نہ تھا، مگر مزید ایک گواہی اس کی پختگی پر مہر ثبت کرنے والی تھی۔ اگر بیان ان کی امید کے مطابق ہوتا تو ان کا سینہ مزید پھول جاتا۔ دروازے پر مؤدبانہ سی دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ حکیم لقمان۔ غالباً وہ دستک ہی سے اندازہ لگا چکے تھے۔ دروازے کے پار وجود نے نہایت دعویداری کا ثبوت دیتے دروازہ وا کیا تھا تو ان کی پشت اپنی جانب آئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بظاہر لاپرواہی مگر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اگلے الفاظ کافی اہم اور فیصلہ کن ثابت ہونے والے تھے۔ حکیم لقمان نے گلا تر کر کے بات کا آغاز کیا تھا۔ صاحب جی، اس آدمی پر گولیاں تھواڑے۔ دانیال کمال کنکارے تو اس نے درستگی کی۔ جن کی تفتیش کرنے کو وہ کہتے تھے، ان کا خود سے تعلق بھول جاتے تھے، اور یہی امید تعاقب کار سے بھی رکھتے تھے۔ وہ جی، فریدتے گولیاں برہان صاحب نے ہی چلائی تھیں۔ اس نے گویا مہر ثبت کی۔ دانیال کمال نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا۔
ہر طرح کی حیرت سے پاک سنجیدہ اور باروک چہرہ دیکھ کر مقابل نے تھوک نکلا۔ وجہ معلوم ہوئی؟ انہیں گویا کوئی بڑا دھچکا نہ لگا۔ سامنے لڑکے نے حیرت سے ان کا تحمل مزاجی سے بھرا چہرہ دیکھا جو ہنوز نارمل تھا۔ ان کا یہ رد عمل اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ وہ جی، میں نے ان کو یہ بولتے سنا کہ ان پر گولیاں اس آدمی نے چلائی تھیں۔ اس نے جیسا سنا ویسا بتا دیا، مگر اس لڑکے کی آنکھیں مقابل کو پرکھنے کے لیے کوشاں تھیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے انگلی سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو مقابل کلس کر رہ گیا۔ اتنی بڑی بات پر ان کا اتنا ٹھنڈا رد عمل اسے ناگوار گزرا تھا۔ پر صاحب جی، اس نے احتجاج کیا، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ فی الحال کچھ دن یہاں نظر نہیں آنا اور بھول جاؤ کہ میں نے کبھی تمہیں برہان کمال کی جاسوسی پر لگایا تھا۔ انہوں نے حکم جاری کیے جس پر عمل غلام کا فرض تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ بھول گیا جی، مقابل نے تابعداری کا ثبوت دیا۔ متاثر کن، اب جاؤ۔ وہ سانولی رنگت والا شخص خاموشی سے وہاں سے مڑ کر دروازہ کھولتے غائب ہو گیا۔ برہان کمال میری امید پر پورا اترا۔ ایک خوشگوار مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ ان کا اندازہ پھر درست ثابت ہوا تھا۔ سانولے رنگ والا لڑکا اس بلند و بالا عمارت سے باہر نکلتے سرمئی سڑک پر نکل آیا۔ چند پل ٹہر کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کنکریٹ کی سڑک اور وسیع و عریض اور صاف ستھری تھی۔ شاید اس کی وجہ اس کا مرکزی شاہراہ پر واقع ہونا تھا، ورنہ چھوٹے علاقوں اور تنگ گلیوں کی سڑکیں خستہ حال کا شکار ہوتیں۔ ارد گرد کی عمارتیں 2 یا 3 منزل سے زائد نہ تھیں۔ غالباً اسی وجہ سے دانیال کمال کی عمارت 4 منزلہ تھی، تاکہ وہ ان سب میں منفرد اور اونچا مقام رکھے۔ اونچی عمارتیں بنانے اور ایک دوسرے سے اونچا اڑنے کی چاہ نے لوگوں کو دین سے غافل چھوڑا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں خاصی تیزی سے رواں دواں تھیں۔ اس نے گاڑیوں پر نظر دوڑائی۔ ایک سے بڑھ کر ایک بڑی اور ایلیٹ گاڑی منظرنامے پر ابھر کر غائب ہو رہی تھی۔ پاکستان میں دولت کا بہاؤ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان والا طبقہ سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار رہنے والا تھا، کیونکہ ان کی آمدنی تو کم ہوتی ہے مگر ان کے خرچے اور شوق نوابوں والے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ان کے ذہنی انتشار کا باعث بنتی ہے۔ سامنے لڑکے نے سڑک کے فٹ پاتھ پر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھا تو ایک جگہ پر ٹریفک کا تصادم برپا تھا۔ سڑک پر پھنسی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر وہ پل بھر کو گاڑی نہ ہونے پر مسکرایا۔ کبھی کبھار آسائشوں کا نہ ہونا ہی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مگر جب اچانک ہی اس کے بالکل قریب ایک موٹر سائیکل آ کر رکی تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ جو بھی شخص تھا فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چڑھائے ہوئے تھا اور اب غصے سے اس سانولے لڑکے کو دیکھ رہا تھا جیسے قصور اسی کا تھا۔ پیچھے ہٹ، مرنا ہے، سامنے والے نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ ویسے بھی چند لوگوں میں غریبوں کے ساتھ حقارت سے پیش آنے کا رواج موجود تھا۔ وہ ان کی سوچ نہیں بدل سکتا تھا۔ اب مزید دھیان سے ایک طرف کو چلتا، بالآخر وہ ایک مخصوص مقام پر پہنچ گیا۔ پھر ایک گلی سے مڑ کر سیدھا چلتا گیا۔ 15 منٹ لگاتار چلنے کے بعد وہ ایک غریب طبقے کے علاقے میں موجود تھا۔ وسیع سڑک پر واقع عمارتوں سے یکسر مختلف چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل یہ علاقہ خستہ حالی کا شکار تھا۔ جگہ جگہ سے ٹوٹی سڑک پر قدم جماتے وہ فاصلے پر موجود ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ ڈربے نما اس گھر کے دروازے کو بند کرنے کے بعد اپنے گھر پر ایک برقی نظر ڈال کر وہ سیدھا واش روم میں گیا۔ واش بیسن پر جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہاتھوں کو اچھے سے دھویا تو سیاہ رنگ کا مائع بیسن کی سطح پر آ ٹھہرا، جو آہستگی سے اپنی سیاہی کھونے لگا تھا، اور پھر یکلخت بیسن واپس سفیدی میں آ گیا۔ اس لڑکے نے ایک نظر سامنے آئینے میں موجود اپنے عکس پر ڈالی۔ سفید اور گلابی رنگت والا زیت نائک خود کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں خوبصورتی پر ایوارڈ اور اس اداکاری پر ایک آسکر ڈیزرو کرتا ہوں۔ اپنے بالوں کو وگ سے آزاد کرتے اس نے گیلے ہاتھوں سے انہیں سیٹ کیا تھا۔ پھر واش روم سے باہر نکل کر وہ کمرے میں آیا۔ اس نے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر پریس کیے اور انہیں زیب تن کیا۔ آج اس کا ارادہ اپنے مرشد سے ملنے کا تھا۔ کافی دنوں سے سخت مصروفیات کے باعث وہ اس سے بائیکنگ نہیں سیکھ پایا تھا۔ پرفیوم چھڑک کر ایک نظر خود کو دیکھا، پھر خود کو ایک فلائنگ کس دیتے وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ جنید کاظمی کے اسپتال کی پارکنگ میں اس کی نئی چمکدار ہیوی بائیک اس کی منتظر تھی۔ عفان گھر داخل ہوا تو گنزا نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پریشانی اور تفکر کی لکیریں اس کے ماتھے پر در آئی تھیں۔ عفان پلیز ایسی شکل مت بناؤ، معصومیت سے کہا۔ دکھی چہرے دیکھنا کنزا ابراہیم کے لیے بے حد مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی شکل؟ عفان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جیسے میں تمہارے پیسے لے کر بھاگ گئی ہوں، وہ اتنی سنجیدگی سے بولی کہ پہلے چند پل تو عفان کو سمجھ میں نہ آیا، مگر پھر اس کی شرارتی تاثر دیکھ کر اس کے لبوں پر تبسم ابھرا۔ تم جانتی ہو دکھی انسانیت کو تکلیف سے باہر کیسے نکالنا ہے۔ بھاری دل کچھ ہلکا ہوا تو ممنونیت سے بولا،
وہ الگ بات تھی کہ کنزا ابراہیم کو دیکھ لینا ہی اسے دکھ سے نکالنے کے لیے کافی ثابت ہوتا تھا، لیکن جب وہ ساتھ لفظوں کا مرہم رکھتی تو وہ پگھل جاتا تھا، موم ہو جاتا۔ پھر تو تمہارے بقول میں اچھی سائیکیٹرسٹ بن سکتی ہوں، ابرو چکا کر کہتے اس نے مزید اضافہ کیا، لہجہ کچھ سرشاری لیے ہوئے تھا۔ بن تو سکتی ہو لیکن پلیز بننا نہیں، تاکید کر کے انکار کیا تو اس نے جھمبے سے دیکھا۔ کیوں؟ ایبرو اکٹھے کیے، نافہمی سے استفسار کیا۔ ہر ایک کو تسلیاں دیتی تو اچھی نہیں لگو گی نا؟ جواب پیش کیا تو مسکرائی۔ کسی کو غم سے نکالنا ایک آرٹ ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں آتی، اور جسے آتی ہے اسے چاہیے کہ اس صلاحیت کا مکمل مظاہرہ کرے۔ اس نے کافی سمجھداری سے جواب دیا۔ سمجھ گیا، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ وہ اسے باتوں میں نہیں جیت سکتا تھا، اور وہ اس کی ایسی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ ارے ہاں، اندر آؤ۔ دروازے سے پیچھے ہٹتے اس نے راستہ چھوڑا تو اندر آ گیا۔ تایا جان گھر پر ہیں؟ ارد گرد نگاہ دوڑاتے پوچھا۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے، ان کا چیک اپ تھا، اس نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ عجیب اتفاق ہے نا؟ تلخ سا انداز بھرا۔ کیسا اتفاق؟ کنزا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بابا کا بھی آج چیک اپ تھا، اس نے اضافہ کیا تو کنزا کو اس کی آنکھوں میں سویا درد دکھا۔ وہ رنجیدہ ہوئی۔ عفان، تمہیں آنٹی کو معاف کر دینا چاہیے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرامید لہجے میں دیکھتے مشورہ دیا۔ کیا ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ التجائی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جس موضوع سے مقابل خار کھائے وہ ان باتوں پر بحث نہیں کرتی تھی۔ رکو، میں تمہارے لیے سوپ لاتی ہوں، ابھی بنایا تھا۔ ہاتھ کندھے سے ہٹا کر کچن جانے کے لیے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ شکریہ، اس نے جاتے ہوئے کنزا کا ہاتھ اچانک ہی تھام لیا۔ وہ محض مسکرا دی۔ کبھی نہیں بدلنا کنزے، اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ خواہش مند سا بولا تھا۔ کنزا ابراہیم کا موجود ہونا ہی عفان مراد کے لیے نعمت تھا۔ بدلاؤ اچھا ہوتا ہے، انسان ایک ہی طرح کے روٹین سے بھی تو بور ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید فلسفہ پیش کیا تو وہ ہنس دیا۔ ان دونوں کی رائے میں ہمیشہ سے تضاد رہا تھا۔ یار، تم بزنس پڑھ رہی ہو یا اردو فلسفے کی کتابیں؟ اس نے مذاقاً پوچھا۔ دونوں، خاصے فخریہ لہجے میں بتایا۔ کیا؟ اس کا ردعمل شدید تھا۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ اسے اس کا اتنا لمبا کیا بالکل نہ بھایا۔ تم جرمنی میں بیٹھ کر اردو ادب پڑھتی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا، گویا یقین مشکل تھا۔ کیوں؟ کیا یہاں ممانعت ہے؟ کمر پر ہاتھ دھرتے اس نے کڑے تیور لیے اسے پوچھا۔ میرا مطلب اردو ادب۔ اب وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ تو کیا اپنا اصل بھول جاؤں؟ اور جو مزہ اردو ادب پڑھنے میں ہے وہ کسی دوسرے ادب میں نہیں۔ اردو زبان تو ہے ہی محبت، جو جذبات ہم اس زبان میں بیان کر سکتے ہیں وہ بھلا کسی اور زبان میں کہاں ممکن۔ اپنی زبان کی شان بیان کرتے ہوئے پرجوش سی ہو گئی تھی۔ تو پھر انگریز اور باقی زبان بولنے والے اپنی محبت کا اظہار صحیح سے نہیں کر پاتے ہوں گے؟ اس نے سوال اٹھایا۔ اب ایسا بھی نہیں، ہر کسی کو اپنی زبان میں چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اردو میری زبان ہے تو بس اس سے محبت ہے۔ اس نے نہ مکمل اقرار کیا نہ انکار، بس اپنی پسند بتا دی۔ اوکے فائن، اس نے سرنڈر کیا۔ میں سوپ لے کر آتی ہوں، تم اس وقت تک فریش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپارٹمنٹ واپس آئی تو عائشہ کے کمرے سے آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً کسی کی آمد ہوئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں جلد بازی سے آگے بڑھی مگر حدید کی آواز پر رک گئی تھی۔ سکون کا سانس خارج کرتے اس نے تسلی سے کچن کی راہ لی۔ غالباً اس کی آمد کی خبر کسی کو نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہنوز ہلکی سی آواز میں گفت و شنید کی آوازیں اپارٹمنٹ کے خاموش ماحول میں انتشار برپا کیے ہوئی تھیں، مگر وہ آوازیں اتنا واضح بھی نہ تھیں کہ وہ سن پاتی۔ اسے تجسس بھی نہیں تھا۔ کچن میں آ کر اس نے چائے بنانے کے لیے دودھ کو چولہے پر چڑھایا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، ذہن کلفشار کا شکار ہو رہا تھا، آنکھیں مغموم اور چہرہ افسردہ۔ فون اور بیگ وہیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے وہ الیکٹرک اسٹوو کے سامنے کھڑی تھی، جب پیچھے سے کھنکارنے کی آواز پر اس کا دھیان بٹا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، حدید عالم کا مسکراتا چہرہ اس کی ساری کلفت دور کر گیا تھا۔ مجھ سے چائے نہیں پوچھو گی؟ اس کا انداز شرارتی تھا، چہرے پر وہی بے ریاسی مسکراہٹ، سیاہ آنکھوں میں چمکے لبوں کے خمس میں مسوریت اور لمبی پلکوں پر زخرف کا دل۔ نہیں، نروٹے پن سے انکار کیا۔ انسان مروت ہی دکھا دیتا ہے، لہجے میں بے چارگی سموئے کہا، ساتھ ہی چند قدم آگے بڑھایا۔ جب تم اپنی عزیز جان اسپریسو پیو گے تو میں چائے کا انکار نہیں سنوں گی۔ اس نے توجہ پیش کی تو مزید قریب آ گیا۔ اگر میں کہوں کہ تم پوچھو گی تو میں انکار نہیں کروں گا، اس کی سی آنکھوں میں جھانکتے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ سہرزدہ سی ہو گئی تھی۔ جب دونوں کی سی آنکھیں ملتی تھیں تو قہر برپا کر دیتی۔ اور ایسا کیوں کرو گی؟ ان سی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے پوچھا۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے، حدید نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تم اپنا دل دیکھو، زخرف نے اس کے سینے پر انگلی سے دستک دیتے کہا تو حدید کے گلے میں گلٹی ابھری۔
دیکھوں گا تو مات ہو جائے گی۔ بے بسا لہجہ، ہارا ہوا انداز۔ کس کی؟ مقابل ہنوز مستفسر تھی۔ غالباً اس کی حالت سے لا علم اپنے ہی خیالات میں گم تھی۔ میری؟ محب نے اپنی ہار کو دل سے پہچان لیا۔ قبول کر لو گے؟ پرکھنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ انداز باور کرواتا ہوا تھا۔ زخرف نے آنکھیں پھیرتے چند قدم پیچھے لیے تو نگاہوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ سارا ردھم بگڑ گیا تھا۔ جذبات کی آنچ دھیمی ہو گئی۔ حدیث جیسے یکدم ہوش میں آیا، خجل سا بالوں پہ ہاتھ پھیر کر خود کو سنبھالا۔ اس بار کافی نہیں لائے؟ پچھلے احساس کو رائے گاں کرنے کی نیت سے سوال داغا۔ البتہ دل کی دھڑکن ذرا الجھ سی گئی تھی اور پلکیں کچھ رخت گناہ سی ہوئیں۔ تم نے شاید دھیان سے کچن نہیں دیکھا۔ اس نے آئیبرو سے اشارہ کیا تو زخرف کو سلپ کے ایک کونے میں پڑی کافی اور کافی میکر دکھی۔ تم تو کافی کا نشہ کرتے ہو۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پائی۔ حد تھی اس کی آبزیشن کی۔ جیسے تم چائے کا۔ حدیث نے بھی حساب برابر کیا۔ دونوں کے چہرے بیک وقت مسکراہٹ ابھری تھی۔ دونوں میں خصوصیت ایک مگر طریقہ مختلف تھا۔ چلو پھر آج ایک گیم کھیلتے ہیں۔ وہ اچانک ہی پرجوش سی بولی۔ اس کے جلتے دل کو حدیث کی آمد نے بحران کر دیا تھا۔ حدیث نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر پرجوش سی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً اس کے دماغ میں کوئی عجیب حرکت ہی ہوگی۔ اپنی پسند رد و بدل کرتے ہیں۔ حدیث کے ماتھے پر لکیریں عیاں ہوئیں۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آج تم چائے پیو گی اور میں ایکسپریسو، اس نے مزید اضافہ کیا۔ اوکے، وہ مان گیا تھا۔ شکر تھا کوئی عجیب و غریب فرمائش نہیں کر دی تھی۔ پوری بات سنو، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے ٹوکا۔ فرمائے مدام، وہ تابعداری سے گویا ہوا۔ تم پورا دن ایسپریسو نہیں پیو گے اور میں چائے نہیں پیوں گی۔ نامنظور، اس نے لمحے بھر کی تاخیر کے بنا رد عمل دیا۔ زخرف کو انکار کی امید نہ تھی۔ کیوں؟ شاکی کیفیت سے پوچھا۔ تمہیں اس وقت چائے کی طلب ہو رہی ہے، اس لیے تم سیدھا کچن میں گھسی ہو۔ میں تمہارے ایڈونچر میں تمہاری طبیعت خراب نہیں کر سکتا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اس کے آرام میں خلل آتا تو شرطوں پر لعنت بھیجتا حدیث عالم۔ میں نے خود کو چیلنج دیا ہے، انداز جتاتا تھا۔ نامنظور، وہ اپنے قول پر اڑل رہا۔ زخرف نے پیر پٹکا۔ سیدھی طرح کہو کہ چائے پینے کی عادت نہیں ہے اور ایسپریسو کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ تلخ ہوئی، چہرہ موڑ گئی۔ یہ اس کی ناراضی کا اظہار تھا۔ تمہاری خاطر سب چھوڑ سکتا ہوں، ایسپریسو کیا چیز ہے؟ وہ محبت سے بولا تو زخرف کا سانس تک رک گیا تھا۔ دوستی نبھانی آتی ہے مجھے، اس نے فوراً تصحیح کی تو زخرف نے رکا سانس خارج کیا، پھر واپس چہرہ اس کی طرف مڑا۔ ثابت کرو، اس نے گہرا سانس بھر کر چیلنج کیا۔ حاضر ہوں جناب، سر کو خم دیتے تابعداری کا ثبوت پیش کیا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلاتے پر امید سی تھی، البتہ اس کے چہرے پر چھائی رونق کی اخلق فنا ہوئی۔ اس سب میں پہلی بار حدیث کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ زخرف کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اس نے لب کشائی کرتے وعدے کا قول پیش کیا تھا۔ میری خاطر کچھ نہیں چھوڑو گے، یہ میری دوستی کا تقاضا ہے۔ وہ ہاتھ آگے کیے کھڑی تھی تاکہ وہ اس کو تھام کر وعدے پر مہر ثبت کر دے۔ زخرف، مارے صدمے وہ مزید کچھ بول نہ پایا۔ وعدہ کرو حدیث، جب میری وجہ سے تمہاری زندگی مشکل میں آئے تو مجھے ڈس اون کر دو گے۔ التجائی نگاہ اس پر ڈالے اس نے حدیث سے ناممکن چیز کا عہد لینا چاہا۔ یہ کیسا وعدہ ہے؟ وہ اس سے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اسے چھوڑنے سے پہلے وہ دنیا نہ چھوڑ دے؟ وعدہ کرو۔ اس بار لہجہ مزید پختہ ہوا تھا۔ حدیث کے جسم میں ایک پل کو کپاہٹ ہوئی۔ بے وقوفی والی باتیں مت کرو، اور تمہیں واقعی اس وقت کیفین اور ایک اچھی نیند کی ضرورت ہے۔ ادھر آؤ۔ خود کو نارمل رکھتے بار ٹالتے حدیث اسے ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل تک لایا، کرسی کھینچ کر اسے کندھوں سے تھام کر بٹھایا تھا۔ ساری چائے وقت پکڑ ختم ہو گئی ہے، میں دوبارہ بناتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے چولہے کا رخ کیا۔ زخرف سر ہاتھوں میں دیے بیٹھ گئی تھی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی چھٹی حس اسے بار بار عنقریب کسی بڑے طوفان کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ سب میں اسے نہیں ڈبو سکتی تھی جو اس کا ہمدرد اور غمگسار رہا ہو۔ زخرف نور کو لوگوں کی قدر کرنا آتی تھی۔ حدیث چائے کے 2 کپ اٹھا کر ٹیبل پر لے آیا تھا۔ ایک اس کے آگے رکھا، دوسرا اپنے سامنے مگر کچھ فاصلے پر۔ اگر میں تم سے کہوں کہ برہان کمال کو ڈس اون کر دو۔ خاموشی میں اس کی بھاری آواز گونجی تو زخرف نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ناممکن، میں دنیا میں کسی کو بھی ڈس اون کر سکتی ہوں مگر وہ برہان کمال کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ اور تاثرات میں دکھتے سچ کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا۔ وہ اپنی بیوی کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اسے برہان کمال کے انداز و اطوار سے خوف آ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے لیے ڈر رہا تھا، مگر اس لیے کیونکہ وہ اپنی بیوی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ اس کی چھٹی حس مسلسل کہہ رہی تھی کہ برہان کمال ان کی زندگی غرق کر دے گا، وہ ایسا طوفان لائے گا کہ سب ڈوب جائے گا۔ سارے حالات کے پیش نظر اس نے اچانک وہ فیصلہ کر لیا جو وہ کب سے نہیں لے پا رہا تھا۔ میں تمہیں اون کرنا چاہتا ہوں زخرف۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط پناہ میں لیتے خالد یوں سنایا کہ مقابل اس فرمائش پر مجسمہ بن گیا۔ زخرف نور کے رواں دواں ہونے
زخرف نور کے رواں رواں نے کوئی سماعت بنے یہ الفاظ سنے، جسم کے ہر خلیے سے داخل ہوتی آواز کی لہر اس کے خون میں شامل ہوتے پورے وجود میں برق بن کر دوڑی۔ مجھے یہ کبھی نہ کہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کے سنہری بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے دلگیر لہجے میں التجا کی۔ وہ اس کانٹریکٹ کو کیسے بھول رہا تھا؟ جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا۔ محبوب سرگزشتہ بنا جذبات پر حیران ہوا۔ مگر میں جانتا ہوں تم ایسا کرو گی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ زخرف نے اتنی قریب سے اسے مسکراتے دیکھ کر چھو کر محسوس کرنا چاہا مگر ہاتھ آگے نہ بڑھا سکی، خود سے کوئی پیش قدمی نہ کر سکی۔ کیوں؟ وجہ جاننے کی خواہش جاگی تو استفہامیہ ہوئی۔ کیونکہ تم چاہتی ہو میں جیوں۔ پرانا حوالہ دیتے وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کی سیاہ آنکھیں پھر مسکرائی تھیں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ سحر زدہ سی تھی، جب اس کی سیاہ آنکھیں اس کا عکس دکھاتی تھیں وہ مدہوش ہو جاتی۔ میں چاہتا ہوں ہم جئیں۔ اس کے ہاتھ کو سہلاتے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ چائے پی لو ورنہ بدمزہ ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھ کو خاموشی سے اس کی گرفت سے نکالتے مگ تھاما۔ وہ اس کے گریز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میں چائے نہیں پیتا۔ اس نے سچائی اور صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر یہ مگ؟ اس کا اشارہ دوسرے مگ کی طرف تھا جو ابھی تک انچھوا تھا۔ موم کو لے کر آتا ہوں۔ انہیں کہا تھا کہ آپ نماز پڑھیں تو میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اسے وضاحت دیتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شوق سے اگلا گھونٹ بھی نہ بھر سکی۔ تم جانتے تھے کہ ماما زیادہ گرم چائے نہیں پیتی۔ وہ اپنی چائے چھوڑے مسلسل ہوئی۔ اپنے دماغ پر کم زور ڈالا کرو وگرنہ بالوں کا سنہری رنگ سیاہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ حدید مگ پکڑے کچن سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے پینے کے ساتھ آخری جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں سرگرداں رہی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی یا شاید ابھی راستے میں بھٹکنا باقی تھا۔ وہ اسپتال داخل ہوا تو نیلی جینس کے ساتھ بھوری شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ دھوپ کی تمازت میں سیاہ جیکٹ میں سنہری پن دکھ رہا تھا۔ چابی کو انگلیوں میں گھماتے وہ لاپرواہی سے اس کے کمرے میں پہنچا۔ دستک دینے کی زحمت کیے بغیر اندر کی راہ لی تو جنید نے آنکھیں چندیا کر نوارد کو دیکھا۔ ویلکم نہیں کہو گے پارٹنر؟ اس کے سامنے والی کرسی پر دھڑلے سے براجمان ہوتے اس نے شوق بھری مسکان سے میٹھا سا طنز کیا۔ مدعو نہیں کیا جو خاطر تواضع کروں۔ گوری سے نوازتے دل جلے انداز میں کہا تو زید مسکرا دیا۔ ہاں مدعو نہیں کرتے مگر زبردستی کسی کا والٹ لے کر اس کے پیسوں پر پارٹی ضرور کرتے ہو۔ خاصا ثواب کما لیتے ہو۔ تیر کے وار برسائے پرانے حساب چکائے۔ بدلہ لینے آئے ہو؟ وار سیدھا نشانے پر لگا۔ کامیابی سے اس کی رنگت مزید سرخ ہوئی۔ میں نہ چیز آپ سے کیوں بگاڑنے لگا؟ حد درجہ معصومیت سجائے وہ مودبانہ ہوا تھا۔ زیادہ تمیز نہ دکھاؤ۔ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ دکھاوا ہے۔ اسے لتاڑا۔ زید نائک سے فرمانبرداری کی امید رکھنے سے بہتر تھا انسان دیوار میں سر مار لے۔ آج بائیکنگ کا موڈ ہے میرا۔ وہ مدعے پر آیا۔ تو یہاں میں ریسنگ کمپٹیشن کی رجسٹریشن کر رہا ہوں۔ وہ چڑ گیا تھا۔ آیا مجھ سے فرمائشیں کرنے والا۔ بھرم مارنے کے بجائے اٹھو فوراً۔ اس نے حکم نہ سہی مگر اس کے قریب کی کوئی شے صادر کی تھی۔ فارغ نہیں ہوں۔ خود تو دوست کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہو۔ ایک میرا دوست ہے مجال ہے جو مجھ سے ایسے ڈرامے کروائے اور پھر مجھے پیسے بھی دے۔ حسد آمیز لہجے میں کہتے وہ زید سے خاصا جیلس دکھا اور یہ بات زید کو مزید محظوظ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کب تک ہو جاؤ گے فارغ؟ اس نے مزید چھیڑنے سے گریز برتا مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ قیامت تک۔ جنید نے تو جیسے کڑوے کریلے کھائے تھے۔ اوہ یعنی بھابھی قیامت تک۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ ایک بار تیری شادی ہو جائے پھر دیکھتا ہوں کیسے اتنا لاپرواہ گھومے گا۔ اپنی جانب سے اسے بددعا کی نظر کیا۔ مگر وہ کون سا عام انسان تھا جسے خوف آتا؟ وہ تو خطروں کا کھلاڑی تھا۔ اسے تو خود مسئلوں میں الجھنا پسند تھا۔ ڈرامے بازی اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ ہائے کیا قصہ چھیڑ دیا پارٹنر۔ تمہاری نظر میں ایسی کوئی امیر کبیر آدمی کی اکلوتی دختر۔ اتنی حسرت آمیز آواز تھی کہ کوئی سن لیتا تو بینک لوٹ کر پہلے امیر ہوتا پھر اس معصوم نوجوان سے اپنی دختر کی شادی کر کے اس کے نام ساری جائیداد کر دیتا۔ یقیناً پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوتی۔ تو نے گھر داماد بننا ہے؟ جنید نے اس کے انداز و اعتبار سے اخذ کیا تو وہ سوال داغا۔ آف کورس اتنا اچھا موقع تو میں کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دوں۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ چل پھر امیر بڈھے ڈھونڈنے شروع کر۔ اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ دوست کی خوشی میں خوش ہوتے دل سے دعا شاید بددعا دی تھی۔ زید تو خوشی سے ہی پھول گیا تھا۔ آمین آمین۔ اللہ اب تو ایک اور بندے نے میرے حق میں دعا کر دی ہے۔ پلیز جلدی سے مجھے میری بیٹر ہاف سے ملا دیں۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ اب اللہ سے راز و نیاز کرنے لگا۔ جنید کو اس کے سنگی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ کافی دیر شادی کی دعائیں مانگ کر وہ سیدھا ہوا۔ اب اٹھو جلدی۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ تلملا گیا۔ میرے باپ کا ہسپتال نہیں ہے جو منہ اٹھا کر چلا جاؤں۔
غالباً اسے ابھی تک اس کے دوست کے پیسوں پر عیاشی کرنے والی بات پر حسرت ہو رہی تھی۔ پھر کیسے جائے گا؟ زید پہلی بار سنجیدہ ہوا۔ بہانہ بنا کر، آنکھ دبا کر کہتے اس کے چہرے پر ڈھیروں کمینگی اتری۔ زید اس کے صدقے واری ہو گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھے اپنے بالوں کو برش کرتے وہ سوچوں کے بھنور میں کھوئی ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ ان کے ذہن کو لازوال سوچوں سے نجات بخشنے انہیں موجودہ حالات میں لا کھڑا کیا۔ ہسپتال سے فون آیا تھا۔ سلسلہ جڑتے ہی وہ بولی، بولو فرحاد۔ میم عائشہ، سارا عملہ آپ کی کمی کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ کوئی 28-29 سال کا لڑکا تھا جس کے لہجے میں عزت اور احترام جھلک رہا تھا۔ عائشہ کے لبوں کو خوبصورت مسکان چھوا۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے والے بہت جلد ان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ عائشہ کمال بھی اپنی ایک جداگانہ مشفقانہ حیثیت رکھتی تھی۔ گھر بیٹھ کر تو مجھے بھی چین نہیں پڑا۔ دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کر لوں، مگر ابھی یہ ممکن نہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ کام کرنے والا انسان واقعتاً گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہ اس کی طبیعت پر خاصا گرا گزرتا ہے۔ میم، آپ پہلے تو کبھی اتنی لمبی چھٹیوں پر نہیں گئیں۔ پہلے ایسا وقت بھی تو نہیں آیا نا، دھیمے سے لہجے میں کہا۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے ہمراہ اچھے سے چھٹیاں گزاریں، وہ عزت بھرے لہجے میں بولا۔ شکریہ فرحاد۔ اتنی محبت اور عزت پر ان کی آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے یاد آیا، ایک عورت آئی تھی یہاں، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ اسے اچانک ہی 2 دن قبل کا واقعہ یاد آیا۔ کون؟ کم فہمی سے مستفسر ہوئی۔ نام بھول گیا مجھے، 1 منٹ ٹھہرے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ وہ رجسٹر کھولے ورقردانی کرنے لگا۔ نازش تو نہیں تھی؟ ان کے دماغ میں پہلا خیال ہی ان کا آیا تو عجلت سے پوچھ بیٹھی۔ ٹول سے اٹھتے وہ پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہاں، یہی نام تھا۔ فرحاد کو یاد آ گیا۔ اس نے یقین کی مہر ثبت کی۔ کیا پوچھ رہی تھی؟ وہ غائب دماغی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ انہیں آپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھیں۔ جب ہم نے بتایا کہ اب آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ چلی گئیں۔ پھر اگلے روز وہ دوبارہ آئیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ آپ گھر پر نہیں، تو ہم انہیں بتا دیں کہ اب آپ کہاں ہیں۔ وہ سارا واقعہ منوان سناتا گیا تھا۔ کیا آپ نے بتا دیا؟ کھڑکی کے پٹ واق کیے تو تازہ ہوا اندر داخل ہوئی، مگر سانس متوازن نہ ہو سکا۔ ہم بتانا تو نہیں چاہتے تھے مگر میم وہ اتنا رو رہی تھیں کہ ہمیں مجبوراً بتانا پڑا۔ سوری میم۔ فرحاد شرمندگی کے احساس تلے تھا۔ وہ عملے کی پرائیویٹ انفارمیشن کسی کو بھی دینے کا روادار نہیں تھا مگر حالات نے اسے یہ کروا دیا تھا۔ اٹس اوکے فرحاد، وہ میری دوست ہے۔ اب میں فون رکھتی ہوں، باقی اگلی کیس میں